اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، لاکھوں درود و سلام محمد وعلی محمد کی ذات پر۔ ناظرین، آج دو ایشوز ہم آپ کے سامنے ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ اپوزیشن کی ایک دم جو اندر کی غیرت ہے، اندر کا جو مادہ ہے وہ کیسے جاگا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم قومی سلامتی کمیٹی جو ہے پارلیمان کی، اس کی بریفنگ میں ہم شرکت نہیں کریں گے اور ہم بائیکاٹ کریں گے اور ہم یہ کریں گے وہ کریں گے۔ اندر کی بات کیا ہے، کہانی کیا ہے، وجہ کیا ہے کہ اپوزیشن کی ایک کمیاں دی غیرت کیوں جاگی ہے؟ کدھر کوئی ہور گل تو نہیں اندر دی، وہ بھی تمہیں دساں گے۔ دوسری گل ہے کہ منی بجٹ آنے والا ہے اور 350 ارب روپے کے جو ٹیکس مرات ہیں اس کو ختم کیا جا رہا ہے۔ مہنگائی کا ایک ایسا سیلاب ہے جس میں سب کچھ غارت ہوتا نظر آ رہا ہے، اور واقعی جو سونامی تھی وہ واقعی سونامی اب بن کے دکھا رہی ہے لوگوں کو۔ یہ دو ایشوز ہم ڈسکس کریں گے۔ پہلے ایشو کی جانب آتے ہیں کہ اپوزیشن نے کیوں پارلیمان کی جو قومی سلامتی کمیٹی ہے اس کی بریفنگ سے کیوں اس میں شرکت سے بائیکاٹ کیا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے۔ کیا باقی اپوزیشن کی جو ہے وہ اندر کا جو ہے نا وہ ایک ہوتی ہے سیلف رسپیکٹ، وہ جاگی ہے، یا پھر مایوسی اور سامنے کوئی بالکل خوب اندھیرا نظر آیا ہے؟ انہوں نے کہا اسی ادھر جا کے کی کرنا، ساڈا کی کام ہے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس جاؤ، جنہیں جانا اسی نہیں جانا۔ وجہ کی ہے کیونکہ اب تک جتنی بھی عمران خان کی ایک بات مانی ہے، بہت سارے محاذوں پہ خان صاحب ناکام ہوئے ہیں، اور دعا ہے کہ اللہ انہیں کامیاب کرے، کیونکہ یہ اس ملک کا سوال ہے، اس ملک کے غریب کا سوال ہے، لیکن ابھی تک اس میں کوئی خاطر خواہ کامیابی نظر نہیں آ رہی۔ لیکن ایک بات ہے عمران خان صاحب کی کہ آپ نے اپوزیشن کو دھویا خوب ہے۔ انہوں نے وہ دھوبی پٹخا ماریا نا تو اجے لگنا انہوں نے خان صاحب زبردست، ایتے تسی کمال ہو، انہوں نے ہور دھوبی پٹخا مارو، انہوں دی اندر دے جڑے مادے مر چکے نا انہوں دے وہ جگاؤ۔ یہ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ اپوزیشن واقعی، میرے خاص جب یہ بیان آیا تو ایسا لگ رہا تھا کہ بھائی بس اب اپوزیشن اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوگی۔ یہ بہت اہم جو پارلیمان کی قومی سلامتی کمیٹی کی جو بریفنگ ہوتی ہے انتہائی اہم ہوتی ہے کہ پاکستان کے اندر کے معاملات کیا چل رہے ہیں قومی سلامتی کے حوالے سے، ہمارے اسٹریٹجک اور خطے کے حالات کیا ہیں، افغانستان کے ساتھ ہمارے کیا معاملات ہیں، انڈیا کے ساتھ ہمارے کیا معاملات ہیں، چین کے ساتھ ہم کیسے جا رہے ہیں، روس کے ساتھ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، امریکہ کے ساتھ اب ہمارے تعلقات کھڑے ہیں، برطانیہ کے ساتھ کہاں کھڑے، پوری بریفنگ ہوتی ہے کہ ہم کس جانب بڑھ رہے ہیں، ہماری قومی سلامتی کتنی محفوظ ہاتھوں میں ہے، ہم اسٹریٹجک معاملات جو امور ہیں اس کو کیسے ہم طے کر رہے ہیں، اور کتنے ہم سیف ہوتے جا رہے ہیں، کون کون سے ہمارے نئے محاذ ہیں جس پہ ہم کام کر رہے ہیں، اور اس کام کرنے سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا۔ یہ بڑی اہم، اور اس میں جو قومی قیادت بیٹھی ہوتی ہے وہ پھر کوسچنز ریز کرتی ہے، اور جو کمیٹی میں بریفنگ دینے والے ہوتے ہیں تو وہ ان کو اپنے جواب سے سیٹسفائی کرتے ہیں، اور کہیں پہ خدا نہ کرے اگر کوئی تحفظ یا کوئی چیز ایسی آتی ہے تو اس کو پھر کلیئر کیا جاتا ہے۔ اس لیے یہ انتہائی اہم ترین میٹنگ ہوتی ہے۔ تو مجھے بھی لگا کہ بس جاگ گئے نا دے اندر دا مادہ جاگ گیا ہے، اپوزیشن ساڈی تکڑی ہو گئی ہے۔ اب یہ اپوزیشن نہیں رہی کہ اب کے مار والی نہیں رہی، نہیں ہوں ریئیکٹ کریں گے۔ لیکن جب اصل کہانی کھلی تو بہت ہی دکھ ہوا اس تھکڑ اور ٹھس ٹھسی اور پھس پھسی اپوزیشن پہ۔ یہ اس لیے نہیں جا رہے چونکہ وڈا بھائی جان تے نکا بھائی جان نہیں آ رہے، یعنی کہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب اس کمیٹی میں بریفنگ میں نہیں آ رہے۔ اس کی کوئی اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں، اور ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم صاحب بھی نہیں آ رہے۔ تو انہوں نے کہا جو دو پنڈ دا چودھری نہیں آ رہا تو کمیاں دا اتھے کی کام ہے، اسی کی کرنا ہے۔ حالانکہ انہوں نے کلف والے کپڑے تیار کر لیے ہوتے، زبردست پرفیوم منگوا لیے ہوئے تھے باہر سے مہنگے کہ ہم لگا کے جائیں گے، آرمی چیف صاحب ہماری طرف دیکھیں گے، ہم کہیں گے السلام علیکم سر کیسے ہیں، ڈی جی آئی ایس آئی صاحب کو مبارک دیں گے اور ان کو اگلے اپنے مشن پہ ان کو مبارک دیں گے، سر تسی آ گئے ہو، بہت سب اچھا ہو جائے گا، اور اسی بڑے مطمئنہ تسی آ گئے ہو۔ لیکن چونکہ وہ نہیں جا رہے تو اپوزیشن نے کہا اسی بھی نہیں جاؤں گے۔ ان کی کوئی غیرت نہیں جاگی کہ اسی نہیں جا رہے۔ اگر انہوں نے نہ جانا ہوتا نا پہلے کتنی، اور جواز کیا بنایا جا رہا ہے جی عمران خان صاحب نہیں آتے ہم بھی نہیں جا رہے۔ عمران خان صاحب میں اور تم میں یہ فرق ہے کہ وہ شخص جیسا بھی ہے اب بھی حکومتی بحاث پہ وہ مکمل طور پہ ہمیں ناکام نظر آ رہے ہیں، لیکن وہ شخص میں اس کے گھٹنوں میں جان ون ہے،
وہ اپنے پیروں تے کھڑا ہونا جانتا ہے. وہ کسی بریفنگ میں نہیں آیا. جب ابھینندن کو پکڑا تھا پاکستان نے اور بڑے ایک معاملہ ایسا چل نکلا تھا کہ خدا نہ کرے وار پوائنٹ پہ ہم پہنچ چکے تھے انڈیا کے ساتھ، لیکن اس وقت بھی وزیر اعظم عمران خان جو ہے وہ نہیں آئے تھے. کسی کرونا بریفنگ میں نہیں آئے تھے وزیر اعظم عمران خان. کسی جہاں اپوزیشن کے ساتھ وہ کسی ایک بریفنگ میں اب تک نہیں بیٹھے. لیکن یہ لوگ سارے بیٹھے ہوتے تھے، چھپ چھپ کے سلام کر رہے ہوتے تھے، دیکھ رہے ہوتے تھے کہ وہ گھنٹوں انتظار کر رہے تھے کہ میری طرف دیکھا ہے آرمی چیف صاحب نے، السلام علیکم سر کیا حال ہے. یہ تو ان کی حالت ہے. اس اپوزیشن سے کوئی توقع نہ رکھی جائے. یہ لوگ سارے رات کو پنڈی کے کسی نہ کسی چوک پہ آپ کو کھڑے ملیں گے، ہاتھوں میں سیویاں ہوں گی کہ ہمیں کوئی بلا لے کہ ٹھیک ہے جی تو ہم اگلی دفعہ کو واری دینے لگے ہیں. یہ تو ان کے حالات ہیں. اس اپوزیشن سے کوئی توقع نہ رکھی جائے. اور عمران خان صاحب کی سب سے بڑی خوش بختی یہ ہے کہ ایسی پھس پھسی اسے اپوزیشن ملی ہے کہ جن میں کوئی عمران خان نے ان کو دھوبی پٹخا مارا ہے، اور ہر بار اب مارو اب مارو. ابھی پھر ان کو لگنے والی ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابھی پھر ان کے اوپر معاملات سخت ہونے لگے ہیں. یہ نہ سمجھے کہ بس سانو کھلیاں چھٹیاں مل گئی ہیں. نہیں، بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ 2 4 5 لوگ پھر بڑے گھر کی یاترا کو جائیں گے جہاں سے باہر نکلنا کوئی اتنا آسان نہیں ہوتا. تو اپوزیشن کا بے نقاب ہو گئی. اپوزیشن اس لیے نہیں جا رہی کہ کیونکہ آرمی چیف صاحب نہیں آ رہے اور DGISI نہیں آ رہے. یہ لوگ صرف اپنی حاضریاں لگوانے کے لیے جاتے ہیں. انہیں کچھ نہیں ہے قومی معاملات سے اور سیاست سے. یا نہ ان لوگوں کا جمہوریت پہ کوئی اعتقاد ہے، نہ عوام کی فلاح و بہبود میں ان کو کوئی دلچسپی ہے. یہ لوگ صرف اپنا سٹیٹس مینٹین رکھنا چاہتے ہیں. ان لوگوں کی جتنی لگژری لائف ہو چکی ہے، ان سے صرف 1 مہینے کے لیے لے لیں، یہ تڑپ تڑپ کے مر جائیں گے. ان کی آپ لائف کہ ہم نے دیکھی ہے، ان کے گھروں میں جا کے دیکھیں، ان کا لائف سٹائل آپ دیکھیں تو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ ان لوگوں کا نہ خدا پہ یقین ہے نہ موت پہ یقین ہے. یہ اس حد تک دنیا میں آگے جا چکے ہیں کہ ہر چیز سے ان کا یقین اٹھ چکا ہوا ہے. تو اپوزیشن اتنی نیک نہ بنے کہ وہ کوئی عوامی ایشوز پہ یا پتہ نہیں ان کی کوئی اندر کا مادہ جاگا ہے یا وہ کوئی اس بات پہ نہیں جا رہے. نہیں، آپ اس لیے نہیں جا رہے کیونکہ آرمی چیف صاحب اور DGISI نہیں جا رہے. تھوڑی حاضریاں لگنیاں کوئی نہیں. تسی کہ جدو استاد ہی نہیں آ رہے تھے اسی کلاس سے جا کے کرنا کیے. معید یوسف صاحب نے وہ ان الیکٹڈ مین ہے، نہ وہ قومی اسمبلی کا ممبر ہے، نہ وہ سینٹ کا ممبر ہے. سانوں کی ضرورت ہے ودیے جا کے ہمیں گپاں تے گلاں سنیے. ہاں وڈے لوگ آندے اسی جاندے انہوں نے سلام کر دے، شاید ساڈی کوئی حاضری لگ جاندی. حاضریوں والی اپوزیشن ہے یہ. اس اپوزیشن سے کوئی توقع نہ رکھیں. دوسرا ایشو مہنگائی. کل ہی اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ 2000 پوائنٹس گری ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سرمایہ داروں نے اپنا پیسہ روک لیا پھر سے. اور منی بجٹ آنے لگا. اس کی وجوہات یہ ہیں جس میں 350 ارب روپے کی ٹیکس مراعات جو ہیں وہ ختم کی جا رہی ہیں. ان ٹیکس مراعات ختم ہونے سے مہنگائی کا ایک نیا طوفان آئے گا. ڈالر اپنی بلند ترین سطح کو پہنچ چکا ہوا ہے اور اس بات کا بھی کوئی چانس بھی نظر نہیں آ رہے کہ کہیں جا کے ڈالر رکے گا یا تھمے گا. امیر امیر تر اور غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے. عمران خان صاحب اب غریب کے پاس سانس لینے کے لیے بھی جو اس کے امکانات ہیں، جو اس کے پاس مواقع ہیں، وہ کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں. غربت اس حد کو پہنچ چکی ہے کہ اب لوگ خودکشیوں پر مجبور ہیں. کراچی میں صحافی فہیم مغل کی خودکشی الارمنگ سچویشن ہے، اور اس سے بڑی الارمنگ سچویشن ہے کہ کسی نے اس ادارے کا نام تک نہیں لیا. وہ ایکسپریس اخبار کا ملازم تھا فہیم مغل، جس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے. یہ ساری سچویشن ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ ہم پہ ابھی بہت کڑے امتحان باقی ہیں. اس کی وجوہات بھی ہیں. یہ خالی عمران خان صاحب کو دوش دینا یہ بھی اچھی، یہ بات بھی سچ ہے کہ وہ کچھ نہیں کر سکے، ناکام رہے ہیں. لیکن یہ بات بھی سچ ہے کہ پہلی 2 حکومتیں ایسی بارودی سرنگیں بچھا کے گئی تھیں. IPPs کے ساتھ جو معاہدے کیے گئے تھے اور وہ جو ٹیرف بنائے گئے تھے،
جو ہارٹ منی کے ڈرامے رچائے گئے تھے، ایسی ایسی بارودی سرنگیں بچھا کے گئے ہیں کہ جہاں پاؤں رکھتے ہیں وہیں سے بلاسٹ ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ہمیں 5 ارب دے دو، اگلا پاؤں رکھتے ہیں وہاں سے بلاسٹ ہوتا ہے ہمیں 7 ارب دے دو۔ یہ جو سرکولر ڈیٹ اور یہ جو گردشی قرضے اور یہ سارے معاملات جو ہیں، خدا اس ملک کی خیر کرے۔ حالات بہت سنگین ہیں اور غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ خان صاحب، آپ نے جتنے خواب دکھائے تھے، جتنے وعدے کیے تھے، وہ سارے نامراد، بے مراد اور جھوٹے ثابت ہوئے ہیں۔ خان صاحب، جن چوروں کو آپ نے پکڑنے کا وعدہ کیا تھا، نہ ان سے آپ نے کوئی ریکوری کی، نہ آپ نے ان سے کوئی پیسہ برآمد کیا، صرف اور صرف آپ اقتدار کے بھوکے تھے۔ آپ اپنے نام کے ساتھ وزیر اعظم لگوانا چاہتے تھے، وہ آپ نے لگوا دیا ہے۔ مہربانی ہو سکے تو اس قوم کے رحم کریں، اور اگر حالات سنبھلتے ہیں تو سنبھال سکیں، اگر نہیں سنبھلتے تو پھر اس ملک کو مزید بحرانوں اور مسائل اور مشکلات میں دوچار نہ کریں۔ عمران خان صاحب کا یہی صورتحال رہی، ملک کی یہی صورتحال رہی تو نامعلوم کہ پتہ نہیں اس ملک کے ساتھ ہوگا کیا۔ پھر انٹرنیشنل قوتیں جو ہیں وہ ہم پہ کوئی اور مسلط کریں گی، پھر ان سے اپنے مرضی کے فیصلے منوائیں گی، اور پھر ان کو ڈالرز دیں گی، ملک میں پھر تھوڑی سا معاملات بہتر ہوں گے، اور کہیں گے دیکھا یہ لوگ جو ایمانداری کا بھاشن دیتے یہ ناکام ہوئے، ہم چور کے تھے نا، ہم نے تو آگے معاملات بہتر کر دیے۔ لیکن اس بہتری میں ہوتا کیا ہے، جب آپ کسی عطائی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ، آپ نے اکثر سنا ہوگا دیہاتوں میں کہ وہ فلاں ڈاکٹر کو جاؤ، یار کیا کمال کا ڈاکٹر ہے، جتنا تیز بخار ہو اگر نہیں اتر رہا نا، ایک پوڑی دیندہ تو بخار اتر جانا۔ وہ آپ کو اتنی ہیوی ڈوز دیتا ہے کہ آپ کی کڈنیز برباد ہو جاتی ہیں، کڈنی آپ کی ختم ہو جاتی ہیں، لیکن آپ کا بخار اتر جاتا ہے۔ تو انٹرنیشنل قوتیں آپ کے ساتھ وہی کرتی ہیں، ایسے ایسے لوگ آپ پہ مسلط کرتی ہیں کہ وقتی طور پہ آپ کو ریلیف ملتا ہے، لیکن آپ کا ملک کمزور تر ہوتا جا رہا ہے۔ دراصل اب ہمیں ڈر ہے کہ کہیں پہ ہمارے دفاعی معاملات کمپرومائز نہ ہوں، ہمارا خاص کر جو ہمارا اٹامک پاور ہے وہ کہیں پہ متاثر نہ ہو۔ ہمیں بحیثیت قوم اپنی ذمہ داریوں کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ہمیں اپنی جو خواہشات ہیں اس کو محدود کرنا چاہیے، اور اس ملک کے کنٹریبیوشن دینی چاہیے، اپنی ٹیکس پے کرنے چاہیے اپنے، تبھی یہ ملک اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا۔ وگرنہ ہم جس سفر پہ چل نکلیں، خدا نہ کرے وہاں سے کوئی خیر کی خبر نہیں ہے۔ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی، لائک کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آئندہ جو بھی ہماری ویڈیو ہے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ حافظ ناصر۔